اور جب بندہ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے، مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کی جو ہمارے ذکر کی مجالس میں خاص درس ہوا کرتا تھا، جلسوں میں بیان ہوتا ہے اور بھی دیگر جگہ پر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے ذکر کی مجلس میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر اترتی ہے، اور ایک ایسا سما ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنے گزشتہ زندگیوں کی خرابیوں سے توبہ ضرور کر لیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کے خلاف کیا، نفس کچھ اور چاہ رہا تھا، تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا، خوف آ گیا، اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی ہے۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھے شیطان ورغلایا، بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا، اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا،
میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ، کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے۔ اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نفس صبح اٹھا، گناہ کی طرف کھینچا، آپ چل پڑے، گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تو اسے شکست دو، کبھی تو اسے ہراؤ۔ رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں۔ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں، حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے۔ اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے۔ اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے، حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے۔ لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو۔ نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے۔ یہ مومن کامل کی علامت نہیں۔ مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کر کے دیکھ لو۔ تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں۔ جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ارے میاں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے، لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا. جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی است نہ کہ زندگی برائے خوردن. کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے. لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں. نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر. اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے. مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں. میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے. وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ ICU میں تھے. جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے ICU میں. تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا. نہ ICU، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا. خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی. اسی لیے میرے عزیزو، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو. دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ. تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں. گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے. ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے. دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے. لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا. یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے. اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو. سارے عمل میں، ساری اداؤں میں اسے پسند ہے. کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر. اب آؤ، جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ خیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا، اور وہ 4 خاص پرندے ہیں۔ تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں 4 پرندوں کی 4 خصوصیت ہے، 4 پرندوں کی 4 خصوصیت۔ کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے، کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے اندر لالچ زیادہ ہے۔ اور مرغا، مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے، مادہ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر۔ اور تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے۔ سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے، جلدی مانوس ہوتا ہے، فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے۔ چوتھا مور، مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے، نمائش، دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے۔ جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا، اس کی خوبصورتی دیکھو۔ اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں 4 پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش۔ فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا، مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا،
کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کیا، مور کو نہیں دکھاوے کو ذبح کیا۔ اور جب بندہ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے، مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا۔ اس طرح میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات، یہ سب کا تعلق خواہشات سے، لالچ، شہوت، دوستی اور ریاکاری، سب کا تعلق نفس سے ہے۔ یہ سب کا تعلق نفس سے ہے۔ لالچ کو ختم کر لو، شہوت کو ختم کر لو، کنٹرول میں رکھو۔ اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ۔ میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں۔ یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر۔ جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی، اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں، وہ کچھ کیے نہیں تھے، وہ یوں ہی جا رہے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس نے گناہ کیا، پکڑ میری بھی ہو رہی ہے، پولیس چھاپا مارتی ہے، اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ، یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا، پھر ٹریک کیا جاتا ہے، کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے، صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا، یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا۔ گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں۔ تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ جس نے ریا کیا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے، اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے، لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں۔ میاں یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر، تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں۔ بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے، اسی کی ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی ہے۔ یہ ان علاقوں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا ہو۔ عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں، کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہ اکیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا۔
اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں، کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لا سکتا ہے، قابو میں لا سکتا ہے۔ جب جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو، نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے۔ تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے، اور اس کو چھوڑ دو، دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں، کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں۔ شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے، مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے۔ اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے، ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں۔ پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا۔ ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے۔ 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی۔ یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی، بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں۔ تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے۔ کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا؟ تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں، سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے۔ ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو۔ یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے، کتنا گرے۔ اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے، یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں۔ یہ خواہشات ہیں۔ ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے۔ لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، بہت گرتا ہے، بہت گرتا ہے۔ ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، سوچ میں بھی نہیں آتے۔ یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی، ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا، اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے۔ دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے، مردے کو،
اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا۔ اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر، میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے، آج علاج کا دن ہے۔ ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں، ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے، تمہارے زخم بھر جائیں گے۔ اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں، ذکر کی مجالس میں شرکت کرو، یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے، اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے، خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے۔ ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ، کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے کنٹرول، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے۔ اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے، کتا بھونکنا شروع کر دیا، دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے، آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے، کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے۔ اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے، پتھر مارو گے، جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کا کتا ہے اسے بلاؤ۔ حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اسی کو پکارو، بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ، اور وہ جب آئے گا، مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا، اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے، سائڈ میں کتا ہٹ جائے گا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا، لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا۔ اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جانا مسجد، نہیں جانا اس ذکر پر، نہیں جانا ان محافل میں۔ اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو، پیدا تو اسی نے کیا ہے،
رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا، اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں۔ میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی، یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا، بہتوں کو برباد کیا، بہتوں کو گمراہ کیا، کئی کو کافر کیا۔ جو کفار و مشرکین ہیں نا، وہ صرف نفس کی سنتے ہیں، اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے، ایمان ضرور لاتے۔ وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے، وہ نہیں آ پاتے اس طرف۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی۔ یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں، روح تڑپ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، وقت کے خلیفہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر، لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے، خواہشات کے خلاف جانے کے لیے، کھانے پر کنٹرول، سونے پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول۔ اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں، تنخواہ، ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا۔ اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو، کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو، کبھی گھی کھا لو، کبھی روٹی کھا لو، شہد کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکوں؟ کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں، میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے۔ کہا تمہارے پاس ہیں، لاؤ۔ بیوی لے آئی، ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے، کہا یہ لیجیے، آپ بازار جائیے، گھی اور شہد خرید لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ کم کر دو۔ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ۔ ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیز و صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹوکر ماروں گا۔ یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا، ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں
جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا. شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے, کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے. تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے, پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے. کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے, کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے. اور کبھی کن کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے, اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے. بیٹھا تو بیٹھا, لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے. ایک صاحب, اور ویسے تو بہت سارے ہیں, خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے. خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں. چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے, ککم بھی لگا دیں گے, سب کر لیں گے. اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا. وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں. یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے, ہر چیز کا غلام ہے. نیند کا غلام, مال کا غلام, عورت کا غلام, معاشرے کا غلام. یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں, یہ غلام ہیں. بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے غلام ہو, لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو, اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں. میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے, ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے, میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو, غلام ہو. کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی. تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو. ان خواہشات سے باہر نکل آؤ, ان خواہشات سے باہر نکل آؤ. عزیزان گرامی وقار, ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. عزیزان گرامی وقار, زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو, اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو. مسجدوں میں آ جایا کرو. جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام, تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں. خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے, اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے. جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر دو. جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے, یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں. ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے. مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے. اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے. دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے. حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے. اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے. کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا, اس کا دل لگتا ہے وہاں پر, مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا. بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا. میرے عزیزو, یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت. اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے.
بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. مومن کی پہچان ہے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو. زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو, زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو, ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گی. دل بوجھل ہو جائے گا, دل سخت ہو جائے گا, دل کالا ہو جائے گا. دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں. رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے, کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی, گھٹن محسوس ہوگی قبر میں؟ کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا, بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے. گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے, گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے, گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے, گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے, گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپے بھی لگاتے رہے, لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی, نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی. تمہیں پتہ ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ. تمہارا مانگنا اسے پسند ہے, پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو. یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں. تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو. میرے عزیزوں, بدل لو اس ذکر کی مجلس. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے. بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں, بیان ہوا ہے, ذکر کا مجھے یاد نہیں. اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے, اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے. میں رہوں یا نہ رہوں, ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے, ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. میرے عزیزوں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں, 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہمہ ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے. ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں. لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے, تم آتے نہیں. تو کم از کم اتنا تو کرو, ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے. دنیا کو ایک طرف رکھیں گے, مصروفیات روز ہیں, کام کاج روز ہیں, رشتہ داروں سے ملنا روز ہے, میٹنگیں چلتی رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن کبھی تو ایک دن سٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے, آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے. اس لیے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو. ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور ضرور داخل ہوگا. اس طرف آپ توجہ ضرور دیں, ورنہ آزاد چھوڑے رہیں گے تو یہ آزاد گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا, نفس کا گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا. اس کو اتنا آزاد نہ رکھو, اس کو لگام دو, اور اس کے لگام کی رسی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کر رکھو کہ نفس کو اب جہاں جانا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے سردار, وہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. رسول اللہ کا کون سا نفس تھا؟ میرے آقا کا کہاں کیسا نفس ہے؟ کیا کبھی آپ نے حدیث میں کسی روایت میں سنا کہ حضور نے نفس کے یا خواہشات کی پیروی کی؟ کبھی نہیں میرے عزیزوں. جو پتھر کا تکیہ رکھنے والے, چھال کے بستر پر سونے والے, پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول, کیا کبھی نفس کی غلامی کی؟ نہیں.
اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے، مولا میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا ایک منٹ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور ہم جیسوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت اللہ کے حوالے نہ کریں تب تو یہ اتنی تباہی مچائے گا، اتنی تباہی مچائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو رحمان کے حوالے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں دل میں کہ مولا میں آج توبہ کے لیے آیا ہوں، توبہ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا، ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا، اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاش رب تبارک و تعالی ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بناتے ہیں، اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ایک بار وہ مصطفیٰ اشارہ کر دیں میرے ایک کے گناہ کتنے ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، اسی رقت کے ساتھ، اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہایت ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ مولا کریم کو مناتے ہیں تاکہ اس مسجد میں بھی برکتیں ہوں اور ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمکنے لگے۔ کیونکہ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کعبہ بنائے خلیل اطہر است، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ جتنا عظیم ہے نا، وہ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے، جتنا مسجد کو چمکایا ہے اتنا ہی اپنے دل کو چمکاؤ۔ اور یہ دل اگر چمکے گا تو ماربل سے نہیں، جھومر سے نہیں، دل چمکے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے چمکے گا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اس کا دل چمکنے لگ جاتا ہے۔
میل اترتا ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے. اور دل جب روشن ہوتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خواہشات تو گئی، نفس تو گیا ایک طرف. جب دل چمکتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں وہ خیالات اللہ ڈال دیتا ہے. کیسے؟ آئینے کی طرح. ایک آئینہ میں لے کر کے کھڑا ہوں، سامنے جو بھی آئے گا اس آئینے میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہی لوہا لے کر کھڑا رہوں، کچھ نہیں پتا چلتا سامنے کون آیا کون نہیں. دل جب زیادہ چمکتا ہے ذکر سے، جو بھی آئے جیسا بھی آئے اس کا سارا کچا چٹھا تمہارے دل پر چھپ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ علماء کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو، اولیاء کے سامنے دل سنبھال کر کے بات کرو. کیوں؟ تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی ان سے مخفی نہیں ہوتے، چھپتے نہیں. کیوں نہیں چھپتے؟ اس لیے کہ انہوں نے دلوں کو اتنا پاک کیا، اتنا چمکایا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کے سارے اعضاء، اس کے دل کے حالات ان کے دل پر چمکنے لگتے ہیں. اور صرف چمک ہی نہیں، اور ایک اس کا فائدہ ہے. دل جب چمکتا ہے اور ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ تم نظر تو آتے ہو، جب میں شیشہ لے کر کھڑا رہوں گا تم نظر تو آتے ہو، لیکن ایک اور فائدہ ہے. اگر سورج چمک رہا ہے اور شیشے پر سورج کی روشنی آ رہی ہے تو یہ روشنی سیدھے کہاں پڑے گی؟ تمہارے چہرے پر پڑے گی. اور تمہارا چہرہ کالا ہو کہ جیسا ہو، لیکن اس آئینے کی اور اس شیشے کی روشنی سے تمہارا چہرہ بھی چمکنے لگے گا. یہی اولیاء کی مثال ہے کہ ان کے دل شیشے کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں، اور آفتاب رسالت میرے مصطفیٰ کا سورج ان کے دل پر چمک رہا ہوتا ہے. اس کی روشنی اولیاء کے دلوں پر آتی ہے، اور جو قریب آتا ہے اس کا چہرہ بھی اس سے چمک جاتا ہے. جو قریب آتا ہے اس کا دل بھی چمکتا ہے، چہرہ بھی چمکتا ہے. صحبت کا اثر اسی لیے زیادہ اثر کرتا ہے. ان لوگوں کی صحبت میں وقت گزارو جن کا دل چمکتا ہے. اور اخیر میں اب دل کے چمکانے کے لیے دعا اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھائی، بارگاہ مصطفیٰ میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.